فتح مل سکتی ہے، اسلام کے اندر حضور علیہ السلام کے غلاموں نہ اس طرح کا کوئی کردار مل سکتا ہے۔ یہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تلواراں میانہ دے وچ رکھو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فتح مکہ دے موقع تے، لیکن بدر دے مقام تے جدو بظاہر کول کچھ نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ دے حبیب علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میرے غلاموں میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے تمہوں جہاد کا حکم فرمایا ہے۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اج جدو علماء کرام جہاد کا نام لیندے نے نا، چنگے بڑے بندے یہ سوچتے ہیں کہتے ہیں لو جی ہن مولوی جی لڑائی کا کہندے پین، مولوی کہتے ہیں جی انہوں نے مار دو جی، لو جی اسلام تے بڑا امن کا درس دینا ہے، اسلام تے بڑی محبت کا درس دینا ہے۔ تو میں کہنا جی اج جڑا 3 دن ہو گئے پہلے مسجد اقصی میں جو کچھ ہویا ہے تسی ویکھتے رہندے ہو، میرے تو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں کہنا جڑا کچھ ہن مسجد اقصی میں 4 دن پہلے ہویا ہے، مسجد اقصی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح نو پکار کے کہندی ہوے گی کہ سلطان جی اے جڑے 55 یا 56 ملک نے نا مسلماناں دے، اے سارے نام دے مسلمان نے۔ مسجد اقصی کہندی ہوے گی کہ صلاح الدین ایک بار پھر اٹھ کے آ تاکہ کفار کو پتہ چل جائے کہ بندہ مومن دی شان کی ہے، بندہ مومن دا مقام کی ہے۔ یہ مسجد اقصی کہندی ہوے گی سلطان صلاح الدین ایوبی حضور علیہ السلام دے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں جہاد واسطے تیار ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا تسی جہاد کرو۔ حضور علیہ السلام نے جہاد کروایا کیونکہ اس واسطے اللہ کے محبوب نے فرمایا تسی تلوار اٹھا لو۔ میرے پیچھے تسی نمازاں پڑھیاں نے، نمازیاں دی تھوڑے اندر مثال ہی کوئی نہیں مل سکتی۔ محبت نال کہو نا سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا تسی نماز پڑھی ہے امام الانبیاء دے پیچھے، جدو قیامت کا دن ہوئے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں نہ نمازیوں میں تھوڑی مثال نظر آوے تو فرمایا خیرات تے صدقات بھی کرو۔ تاں تو میرے آقا نے فرمایا نا کہ میرا غلام میرا صحابی، حضور فرماتے ہیں ایک مٹھ جوں خیرات کر دے، توجہ کرنا جاگ کے سننا، فرمایا ایک مٹھ جوں خیرات کر دے اور میرے صحابہ تو بعد باقی قیامت تک کے سارے لوگ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے من، حضور فرماتے ہیں میرے غلام صحابی دا ایک مٹھی جو خیرات کرنا اینا دے احد پہاڑ کے نالوں زیادہ فضیلت رکھنا ہے، کیونکہ اس نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی براہ راست ایمان دی حالت وچ زیارت جو کر لئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جویں تہاڈی مثال غازیاں وچ نہ آپ فرما دے نمازیاں وچ نہ نظر آوے، جویں تہاڈی مثال حضور فرما دے نے اللہ دے محبوب فرما دے حاجیاں وچ نہ نظر آوے، اللہ دے حبیب فرما دے خیرات کرن والے وچ نہ نظر آوے، اسی طریقے حضور فرما دے ہن جہاد کرو تاکہ قیامت والے دن نہ غازیاں دے وچ بھی تہاڈی کوئی مثال نہ نظر آوے۔ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا نا صحابہ کرام اکٹھے ہوئے تھے سارے 313 حضور علیہ السلام کے غلام نکلے، 313 محبوب خدا دے غلام جدو بدر دے مقام تے پہنچے نا میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، کافراں دا لشکر پہلے پہنچ چکا ہے تے انہوں نے پہلے اچھی جگہ دا انتخاب کر لیا۔ صحابہ کرام کو جڑی جگہ ملی ہے نا بظاہر وہ اچھی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام دے غلاموں جدو رات ہوئی نا، رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی جیڑی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہن اسی ویکھنے آئے دن بارشاں، اولے، زلزلے، بجلیاں، یہ اسی ویکھ رہے ہیں۔ ہن ہر بندہ کہندا ہے کہ یا اللہ مہربانی کر بارش نہ برسا، ہر بندہ کہندا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساری نہیں سنتا پیا، سنتا ہے منتا نہیں پیا، گل ہے منتا نہیں پیا اللہ۔ اس کی وجہ کی ہے اندر بارے کہتے غور کیتا ہے؟ رب منتا نہیں پیا ساری۔ ہوں بارشاں بھی پیندیاں پہ ہیں، اب بلکہ جی پرسوں چوتھی بارش ہوئی ہے اس بارش کے اولے بھی آئے ہیں۔ تسی چنگے بھلے سمجھدار بندے ہو، مینوں دسو کہ جہاں کنکاں کھڑیاں سن یہ کلے کی کتنی اوسط گھٹی ہوے گی؟ ہاں جی گھٹ گئی نا۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں وجہ کی ہے؟ اس کی وجہ کی ہے اللہ رسول نے جیڑا کہ اس فصل دے وچ غربا دا حق رکھا سی، اسی کدے ان دے بارے سوچا ہے کہ اسی ادا کرنا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ دی یہ شان ہے ساڈے کول کوئی ذریعہ نہیں لیکن اس مالک کے کول بڑے ذریعے نے جڑا مالک دے سکتا ہے نا وہ مالک آن دی آن دے وچ واپس بھی دے سکتا ہے ہن مسلماناں نوں اجتماعی توبہ کرن دی ضرورت ہے ہر بندہ جھوٹ فراڈ دھوکا منافقت نالے ہاتھ ملائی جاتا ہے نالے پیر کٹی جاتا ہے اس تو توبہ کرنی ہوے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں ٹھیک ہے تسی اس